الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وفي رواية لمسلم أنه لا نبوة بعدي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی، مگر میری نبوت کی بات کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لہذا ہارون کی طرح آپ منصب نبوت میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ غزوہ تبوک کا واقعہ تھا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا کہ اہل بیت کا بھی خیال رکھے، اور مدینہ میں ضرورت تھی کیونکہ منافقین بھی تھے مدینہ میں، ان کا بھی ڈر اور اندیشہ رہتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑتے ہیں. تو اس موقع پر آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے ساتھ ایسی نسبت اور تعلق رکھتے ہو جیسے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر چھوڑ گئے. تو آپ کو میں نائب بنا کر چھوڑا جا رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے دیکھ رہے تھے کہ کسی کے دماغ خراب نہ ہو جائے کہ کل کوئی کہے کہ دیکھو نا نبوت جاری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی، لہذا آپ بھی نبی نہیں ہوں گے. یہ بہت واضح پیغام ہے. یہ حدیث بہت صفائی سے اعلان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا، اور ماہیت نبوت منقطع ہو چکی ہے قیامت تک. قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا، نئی کتاب نہیں آ سکتی، نئی شریعت نہیں آ سکتی. یہاں شیعہ ذرات کا بھی ایک استدلال ہوتا ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بلا فصل وہ تھے، ابو بکر نہیں تھے، ابو بکر اور عمر نے غصب کیا ہے. تو یہ بات تو غلط ہے، اس لیے کہ حضرت علی کو ہم شیر خدا کہتے ہیں. وہ بہادر تھے، بزدل نہیں تھے. اگر ان کا حق کسی نے غصب کیا ہوتا تو وہ ڈٹ جاتے اور کھڑے ہو جاتے کہ میرا حق ہے. دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر جس کو کھڑا کیا وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بتائے کہ وہ میری جگہ مسلح پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. تو حضرت علی تو تھے اس وقت، آپ کے پاس گھر میں موجود تھے. حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، لیکن آپ نے حضرت ابوبکر کا نام بتایا، لہذا وہ واضح ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ثوابدید پہ چھوڑا، اور تمام صحابہ بشمول حضرت علی کے رضی اللہ عنہ سب نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی اور آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ لہذا جن لوگوں کے دلوں میں اصحاب رسول کا بغض ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک وہ جو میرے نبی کی ذات پر حملہ کرے، جو حضور کے نبوت و رسالت پہ حملہ ور ہو، اور ایک وہ جو نبی کے صحابہ پر حملہ ور ہو، حضرات شیخین پر حملہ ور ہو۔ تو الکفر ملت واحد ہے، کفر ایک ملت ہے، رنگ الگ الگ ہے۔ جنہوں نے نبی کی ذات پہ حملہ کیا وہ بھی، جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا اور شب خون مارا وہ بھی، اور جنہوں نے رسول اللہ کے ناموس صحابہ پر حملہ کیا اور صحابہ یہ بھی، اور جنہوں نے رسول اللہ کے اہل بیت پر حملہ کیا، سب کا ایک مقصد ہے، سب کا ایک مقصد، وہ بھی دین کی دشمن، یہ بھی دین کی دشمن، وہ بھی قرآن کی دشمن، یہ بھی قرآن کی دشمن۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ فمن احبہم فبحب احبہم، جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو مجھ سے محبت ہے اس لیے میرے صحابہ سے محبت کر۔ ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، اور فرمایا جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا تو فرمایا ان کو مجھ سے بغض ہے اس لیے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ یہ اتنا واضح مسئلہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بات واضح ہوئی کہ حضور نے حضرت علی کو واضح کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا کسی کا ذہن خراب نہ ہو جائے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، بلکہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، حضور نے فرمایا علی تو نبی نہیں ہے، ختم۔ دوسری حدیث پاک ہے مشکوٰۃ ترمذی شریف کی، اس میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نبی بن جاتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ تھوڑا سا حضرت عمر کا مسئلہ سمجھیں۔ تمام صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے۔ کیا تھے؟ مرید کا معنی ارادہ کرنے والا۔ سب حضور کے پاس آئے، آپ کا ارادہ کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، آپ پر ایمان لائے، آپ کے مرید بھی بن گئے، شاگرد بھی بن گئے۔ تمام صحابہ میں ایک واحد حضرت عمر ہے جن کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کا ارادہ کیا، سارے صحابہ نے حضور کا ارادہ کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ارادہ کیا، اور آپ نے باقاعدہ دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ اسلام کو دو عمروں میں سے کسی ایک سے عزت دو۔ ایک عمر عمرو بن ہشام، یہ ابو جہل اس کا نام تھا، اور دوسرا حضرت عمر ابن خطاب۔ تو حضور نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت اور ایمان حضرت عمر کے حصے میں ڈالی تھی۔ ابو جہل لعین اور مردود ہوا اور وہ بدر کے میدان میں وہ قتل ہو گیا اور جہنم واصل ہوا۔ حضرت عمر جس دن حضرت عمر اسلام لائے تو اسی دن انہوں نے تلوار سون کر نکال کر کہا عمر ایمان لایا تو ہو نہیں سکتا کہ چھپکے سے ہم عبادت کریں۔ یہ فرق دیکھیں ذرا، پہلا دن ہے ایمان کا اور انہوں نے کہا حضور چپکے سے عبادت نہیں کریں گے، اور اعلان کر دیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے اور بچوں کو یتیم بنانا ہے
وہ آئے میرے سامنے، یہ صلاحیت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، اور فرمایا جس گلی سے عمر گزرے تو شیطان کی ہمت نہیں کہ اس گلی میں آئے۔ اور ایک منافق نے بظاہر مسلمان تو تھا، منافق ایک یہودی کے ساتھ اس کا پڈا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اس لیے کہ حق اس کا بنتا تھا۔ وہ منافق کے دل میں آیا کہ عمر یہ کافروں کے بارے میں سخت ہے، تو اس سے کہا کہ حضرت عمر کے پاس نہ چلے۔ اس نے کہا آپ کے نبی نے فیصلہ کیا، آپ کو منظور نہیں تو چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے اور وہ نکلے گھر سے، تو اس منافق جو مسلمان تھا ظاہراً لیکن اندر منافق تھا، اس نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس یہودی نے کہا ایک بات یاد رکھو، کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا ہی ہے؟ تو منافق نے کہا ہاں۔ تو وہ گھر گئے، وہ تلوار لے کے آئے اور اس کا سر قلم کر دیا، اور کہا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہ تو پھر عمر کی تلوار کا فیصلہ قبول کرے۔ تو اتنی ساری صلاحیتیں حضرت عمر میں تھی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبوین بنایا، اب کسی کو میرے منصب کے بعد منصب نبوت نہیں مل سکتا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں بن سکتے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بھیجنا تھا تو عمر اس قابل تھے اور اس صلاحیت کے مالک تھے کہ وہ نبی بنتے۔ لہذا بلکہ ایک روایت ہے، وہ ہے مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ قیامت کے دن امم سابقہ ہمارا احترام کریں گی اور کہیں گی کہ یہ امت اس قابل ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بھیجنا ہوتا تو ان میں نبی ہوتے، اور نہ کم از کم یہ بات تو امت کو فضیلت حاصل ہے کہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین عدد ما تحب و ترضى له وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا کریم ہمارے ان ساتھیوں کا یہ بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ہمیں ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو رسول اللہ کے تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ اور تحفظ اہل بیت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں اور ان ساتھیوں میں کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، اور یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما، اور جو بیمار ہے گھروں کے اندر بیماری ہے یا اللہ سب کو صحت عطا فرما اور شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما، ہمارے اس درس کو جاری اور ساری فرما، اور یہ فیضان سارے عالم تک پہنچا دے اور اس مسجد کو دین کا مرکز بنا، اور یا کریم آپ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو اخلاص نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی